حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ تم کو 500 ایسے جان بازوں کا سالار بنا کر دشمن کی طرف بھیج دوں جنہوں نے اپنی جانیں جنت کے عوض اپنے رب کو فروخت کر دی ہیں۔ اس کے بعد حضرت زرار روانہ ہو گئے اور لیا کے مقام پر پہنچے اور اپنی فوج کو منظم کیا، اور اس کے بعد اتنے ہی میں رومیوں کا لشکر پہاڑی سے اترتا ہوا دیکھا۔ حضرت زرار نے اپنے لشکر کو قریب ہی ایک جگہ پر چھپا دیا۔ جیسے ہی رومیوں کا لشکر قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت زرار نے نعرہ لگایا اور لشکر پر کود پڑے۔ اس کے بعد حضرت زرار نے مشرکین کی سپہ سالار کو تلاش کیا اور نہایت ہی بہادری سے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کے سپہ سالار کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت زرار نے جیسے ہی اسے رخ پھیرتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ رومیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پیچھے سے بڑھ کر حضرت زرار کو گھیرے میں لے لیا۔ کافی دیر تک آپ رومیوں کے حملوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کے اکثر بہادروں کو خاک و خون میں نہلاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت زرار نے مسلمانوں کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو ان کے راستے میں صف باندھ کر سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک مسلمان آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو حمران بن دوران حضرت زرار تک پہنچ گیا اور آپ کو ایسا تیر مارا جو آپ کے بائیں بازو میں لگا۔ یہ دیکھتے ہی رومیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دوسری طرف جب حضرت خالد بن ولید کو جیسے ہی حضرت زرار کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت ابو عبیدہ سے مشورہ کیا۔ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنے لشکر کے آگے آگے جا رہے تھے کہ اچانک آپ نے بلند قد و قامت شخص کو گھوڑے میں سوار ہوتے دیکھا جس کی بہادری اس کے چال و چلن سے ٹپک رہی تھی۔ آپ نے اس کا پیچھا کیا۔ دوسری جانب حضرت رفع بن امیر جو کہ حضرت زرار کے ساتھ لڑ رہے تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا۔ لشکر کے قریب پہنچتے ہی ایک شخص بجلی کی سی تیزی سے رومیوں کی صفوں میں جا گھسا اور بجلی کی طرح اس نے چند جوانوں کو بھسم کر ڈالا۔ اس دوران حضرت رافع بن امیر اور دوسرے صحابیوں کا خیال تھا کہ یہ شاید خالد بن ولید ہوں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی دور ہو گئی جب حضرت خالد بن ولید کا لشکر آپ سے آ ملا۔ حضرت خالد بن ولید نے زور سے چلا کر کہا، اے بہادر تو کون ہے جو اپنی جان خدا کی راہ میں پیش کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، مسلمانوں تم بھی اس بہادر کی طرح دشمن پر ٹور پڑو اور متحد ہو کر دشمن کے صفوں کو الٹ کر دو۔ ناظرین، وہ نامعلوم شخص جو اب دشمن کے تیروں کی زرد میں آ چکا تھا اس حملے کے ہوتے ہی لشکر سے آ ملا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ پھر کہا، اے سوار اب تو اپنا نقاب کھول دے تاکہ ہم جان سکے کہ آخر تو کون ہے۔ اس سوار نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ ایسے میں ہی حضرت خالد بن ولید ان کے قریب گئے اور فرمایا، آخر تو کون ہے؟ آپ کے بے حد اصرار پر اس نے کہا، اے امیر میں پردہ والی ہوں، اس لیے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اپنا تعارف تو کروائیے۔ انہوں نے کہا، زرار جو قید ہو چکا ہے میں اس کی بہن خولہ بنت ازور ہوں۔ مجھے زرار کی گرفتاری کی اطلاع ملی تھی تو میں فوراً اس کی محبت میں یہاں چلی گئی۔ حضرت خالد بن ولید یہ سن کر رو پڑے اور فرمایا، اب ہمیں ان مشرکین پر زبردست حملہ کرنا ہوگا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت خولہ بنت ازور نے خالد بن ولید کے آگے سے مشرکین پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ ہی مسلمان بھی دشمن پر ٹور پڑے۔ اس دوران سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن حضرت زرار کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لیکن رات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچی اور دشمن کے کچھ سوار اپنے سردار سے بائی ہو کر مسلمانوں سے آ ملے اور کہا کہ ہمیں یقین ہے ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی امان دے دیجیے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، دمشق کی فتح تک ہم تم لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ان سواروں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے حضرت زرار کے بارے میں پوچھا گیا۔ باغیوں نے بتایا کہ دوران معاشرہ انہیں حمص کی طرف روانہ کر دیا گیا تاکہ وہ وہاں سے داد و تسکین پانے کے لیے ان کے بادشاہ ہرقل کے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت رافع بن امیر کی سربراہی میں 100 سواروں کا لشکر تیار کیا۔ دوسری طرف حضرت خولہ بنت ازور بھی اپنے بھائی کی اطلاع سن کر آپ پہنچی اور حضرت خالد بن ولید کے دستے میں شامل ہو گئی۔ اس دستے نے تیزی اور رفتاری سے فاصلہ طے کرتے ہوئے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں دشمن کا دستہ ابھی تک نہ پہنچا تھا۔ اس کے بعد حضرت رافع نے اپنے لشکر کو چھپانا ہی چاہا تھا کہ دور دور سے گرد و غبار اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے جوانان اسلام، ہوشیار ہو جاؤ اور اپنے دشمن سے اپنے سالار کو چھڑاؤ۔ یہ کہنا ہی تھا کہ دستہ حضرت خولہ بنت ازور کے تکبیر سے حملہ آور ہو گیا۔ محض چند لمحوں میں دشمن کی تمام سواریوں کو ہلاک کر کے حضرت زرار کو چھڑایا گیا۔ حضرت زرار نے اپنی بہن کو شاباش اور مرحبا کہا۔ دوسری طرف ابھی حضرت رافع اور ان کے ساتھ مالی غنیمت جمع کرنے میں مصروفی تھے کہ اچانک رومی حضرت خالد بن ولید سے شکست کھا کر حسن اخلاق سے ان کے ساتھ ہی چلے آئے۔ حضرت رافع نے جب یہ دیکھا تو ایک ایک کر کے سب کو گرفتار کرنا شروع کر دیا اور ان کے تعاقب میں حضرت خالد بن ولید بھی اپنے لشکر کے ہمراہ یہاں آ پہنچے اور حضرت زرار کو ان کی رہائی کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد خوشی سے یہاں سے لشکران اسلام دمشق کی طرف روانہ ہوا
اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کو فتح کی خوشخبری سنائی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی حضرت خولہ بنت ازور نے کئی مقامات پر مسلمانوں کی مدد کی اور مختلف جنگوں میں حصہ لیتی رہی اور دوران جنگوں میں زخمیوں کی برم پٹی کرنا، فوجیوں کو پانی پلانا اور ضرورت پڑنے پر دشمن فوجیوں کا مقابلہ کرنا ان کی شجاعت اور بہادری کی ناقابل انکار دلیل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔